بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 ہے، جس کا فارسی ترجمہ ہے کہ مؤمنان رستگار شدند۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا certainly the faithful have attained salvation، اور اردو میں یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے پہلے میں نے یہ کورس ایک شروع کیا تھا فارسی زبان کا، خاص طور پر اردو زبان بولنے والوں کے لیے، اور بیچ میں کافی تاخیر ہوئی، البتہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کا درس 13 یعنی کہ لیسن نمبر 13 یا 13واں درس اردو زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ 13واں درس یا 13ویں درس کو فارسی میں کہتے ہیں درس 13۔ آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے فعل معلوم و مجہول، اور ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات اردو زبان بولنے والوں کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ مشکل ہو سکتی ہے انہیں سمجھنے میں، کیونکہ ظاہر ہے ہم انگریزی زدہ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ کہ ہمیں بعض اوقات اردو کی اصطلاحات معلوم ہی نہیں ہوتی۔ انگریزی میں اگر میں بتاؤں کہ ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کو کہتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے سب نے جو ہے وہ ان اصطلاحات کو سنا ہوا ہے انگریزی زبان کی۔ تو فعل معلوم و مجہول جو ہے وہ معلوم کہتے ہیں ایکٹیو کو، اور مجہول کہتے ہیں پیسو کو۔ آئیے اس کو ذرا ہم کچھ کسی مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم میں مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ امی کھانا بناتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فاعل کا تذکرہ ہے، ایک کسی آبجیکٹ کا تذکرہ ہے، یعنی جس کے اوپر مفعول جسے کہتے ہیں کہ جس پر عمل ہو رہا ہے، یعنی وہ کھانا ہے، اور پھر ایک فعل کا تذکرہ ہے، فاعل، مفعول اور فعل۔ لیکن جب ہم مجہول کی بات کرتے ہیں یا پیسو وائس کی بات کرتے ہیں تو اسی جملے کو جب ہم مجہول میں لے کر آئیں گے تو وہ ہو جائے گا کھانا بنایا جاتا ہے۔ دیکھیے جب مجہول میں ہم ٹرانسفارم کیا جملے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امی جو فاعل تھی جملے کی، جو فاعل تھا جملے کا، وہ حذف ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو جملہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید ایک اور مثال کے ذریعے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اردو زبان میں اگر جملہ ہے کہ ابو خربوزہ کھا رہے ہیں، تو فارسی زبان میں سے ہم کہیں گے کہ پدر خربوزے دورند می خورند، ٹھیک ہے، دورند می خورند کھا رہے ہیں۔ فاعل یعنی وہ کام کو انجام دینے والا، کام کرنے والا جو ہے، اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے، انجام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہاں پر جو انجام دینے والا ہے وہ والد ہیں، ابو ہیں، پدر ہیں فارسی زبان میں۔ جس پر کام انجام دیا جا رہا ہے وہ ہے یہاں پہ خربوزہ، ٹھیک ہے، یا خربوزے فارسی میں، اور جو کام انجام دیا جا رہا ہے یعنی کھانے کا، تو کھا رہے ہیں، دورند می خورند یہاں پر ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک وضاحت جو پہلی اسکرین لاسٹ اسکرین میں کی تھی وہ۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور طریقے سے ہم جملے کو دیکھتے ہیں جس میں انگریزی زبان میں آپ کو یاد ہوگا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ تو جو کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے، اور باقی جو جملے کا حصہ ہوتا ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ وہ سبجیکٹ کو ہم نہاد کہتے ہیں فارسی میں، اور پریڈیکیٹ کو ہم کہتے ہیں گزارے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو ایک فعل ہے شدن، یعنی اس کا اردو زبان میں مطلب ہے ہونا، یا ہمیں واضح ہونا چاہیے اس کا مطلب۔ تو اسی حوالے سے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب شدن سے ہم بناتے ہیں شدم، تو میں ہو گیا، ٹھیک ہے، شدیم یعنی ہم ہو گئے، شدی یعنی تم ہو گئے، تم ایک بندہ، اور شدید یعنی آپ ہو گئے یا آپ سب ہو گئے، اور اسی طرح شد وہ ہو گیا، اور شدند وہ سب ہو گئے۔ اور اسی چیز کو میں نے تھوڑا سا مزید آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے ان ترجموں کو، تاکہ آپ کی نظروں سے بھی یہ چیزیں گزرتی رہیں، نہ صرف یہ کہ
سنیں آپ، آڈیٹری سگنلز بھی رہیں اور ویژول سگنلز بھی رہیں. اب اس کو تھوڑا سا کسی جملے کی ذیل میں دیکھ لیتے ہیں. من خسته شدم، میں تھک گیا. ما خسته شدیم یعنی ہم تھک گئے. تو خسته شدی، تم تھک گئے یا تو تھک گیا. شما خسته شدید، آپ سب تھک گئے یا آپ تھک گئے، احترام والا. اسی طریقے سے شد، او خسته شد یعنی وہ تھک گیا، اور وہ سب تھک گئے ہم کہیں گے فارسی زبان میں آنہا خسته شدند. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوورال ایک پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ جس شدن کے ورب کو یا فعل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اب ہم یہ کریں گے کہ جو ایک فعل معلوم سے کسی بھی جملے کو فعل مجہول کے جملے میں تبدیل کرنے کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کو دیکھیں گے، ایک نظر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو ایزی لینگویج میں، اسٹیپ بائی اسٹیپ لینگویج میں اگر دیکھا جائے تو بھائی دیکھیں کہ جب آپ کے پاس فعل معلوم ہو تو اس میں نہاد کو آپ ہٹا دیجئے، حذف کر دیجئے اس کو، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے جس کا تذکرہ ہے وہ ہٹا دیں گے. اس کی جگہ پہ ہم مفعول کو لے آئیں گے، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے الٹا وہ آ جائے گا فاعل کی جگہ پر. اور جملے کے فعل سے ہم صفت مفعولی بنا لیں گے. ان کو ہم مثال سے بھی بیان کرتے ہیں. اور صفت مفعولی کے بعد ایک فعل کمکی یعنی آگزیلری ورب یا جسے کہتے ہیں کہ ہیلپنگ ورب ہم لے کر آئیں گے، اور نئے سبجیکٹ کے مطابق یا نئے نہاد کے مطابق شناسہ فعل لے کر آئیں گے. اب یہاں پر نہاد سے مراد یہ ہے کہ جو مفعول آ گیا ہے اب اس کے مطابق فعل یا جو ورب ہے وہ ڈھل جائے گا. ایکسکیوز می. تو یا فارسی زبان میں اس کو کہیں گے کہ بے بخشید، مجھے شاید فارسی زبان میں ہی کہنا چاہیے تھا، گلے میں کچھ خراش ہوئی ہے یا کھچ کھچ ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے کہنا چاہیے تھا بے بخشید. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5 مراحل ہیں جو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پر میں نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر نہاد جو ہے وہ میں ہے، اور مفعول جو ہے وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اور فعل کیا ہے؟ پڑھنا یا پڑھی کا جو لفظ ہے. تو میں نے کتاب پڑھی. اب اس میں ہم نے اگر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے جو یہاں پہ جو نہاد ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، اس کی جگہ پہ ہم کتاب کو لے کر آئے. اب ہم نے کتاب کے مطابق جو ہے کیا کہتے ہیں جو صفت مفعولی تھی وہ پڑھی، جیسے مثال کے طور پہ پڑھی کر دیا گیا، پڑھی گئی، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم کہتے کہ قلم، میں نے قلم توڑا، تو ہم قلم توڑ دیا گیا. تو قلم چونکہ مذکر ہے اس لیے توڑ دیا گیا، یعنی کہ اس کا جو اینڈ جو ورب ہے وہ شناسہ ہے، وہ اسی کے مطابق آ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. اب اسی پورے پروسیس کو میں فارسی زبان میں بھی بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو فارسی زبان سے بھی آشنائی ہو. مراحل تبدیل یک جملے بفعل معلوم بفعل مجہول. ٹھیک ہے نا، یہ وہی بات ہے جو میں نے پچھلی اسکرین میں کی ہے، بس وہ اردو زبان میں تھی اب فارسی میں ہو رہی ہے. مراحل تبدیل یک جملے بفعل معلوم بفعل مجہول. اولین نکته این هست که ما باید، یعنی هم لازما حذف نهاد کنیم یا نهاد را حذف کنیم. به مرحله دوم گذاشتن مفعول به جای نهاد. خوب. و مرحله سوم ساختن صفت مفعولی از فعل جمله. و نمبر 4 پہ آوردن فعل کمکی شدن پس از صفت مفعولی. و آخرین مرحله یا مرحله پنجمین آوردن شناسه فعل به مطابق نهاد جدید. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ پچھلی اسکرین سے یا پچھلے جو اسکرین پر جو بھی میں نے بیان کیا اس سے کمپیئر کر کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں نے فارسی زبان میں یہاں کیا بولا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو مطلب اب سمجھ میں آ چکا ہے. من کتاب را خواندم. خوب، نهاد اینجا من هست که من فاعل هست در این جمله.
کتاب مفعول هست و فعل خواندم. اولین چیزی که ما باید انجام بدیم این نهاد را حذف کنیم یا فاعل را حذف کنیم که اینجا اون فاعل من هست که من حذف میشه. بعد کتاب میاد به جای من. مرحله سوم این هست که اون فعلی که استفاده شده بود ما بیاوریم اون فعل را که خوانده هست. بعد خوانده شد اینجا آمده به خاطر کتاب، چون کتاب به جای third person هست. خوب به جای یعنی متکلم نیست یا مخاطب نیست، اون شخص سوم هست. کتاب خوانده شد. تو اب آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پانچوں مراحل ہم نے یہاں پہ انجام دے دیے، اور اب یہاں پہ جو ہمارا جملہ یہ معلوم تھا، من کتاب را خواندم، میں نے کتاب پڑھی، اس کو ہم نے ترجمہ کر دیا ہے، اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا ہے فارسی زبان کے فعل مجہول میں یا پیسو وائس میں، کتاب خوانده شد. اردو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ کتاب پڑھی گئی. کچھ مثالیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں اردو اور فارسی کے ترجمے کے ساتھ. معلوم میں ہم کہیں گے کہ میں نے سبق پڑھ لیا، مزدور نے دیوار تعمیر کی، ہم نے کمرہ صاف کیا، علی نے کتابیں خریدی. یہ فاعل و مفعول والے اسٹرکچر کے ساتھ ہے. البتہ اب جب مجہول میں لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے پاس اب فاعل نہیں ہے، اس میں صرف مفعول سے ہم جملے کو کمپلیٹ کریں گے. معلوم میں تھا میں نے سبق پڑھ لیا، مجہول میں ہو گیا سبق پڑھا گیا. معلوم میں تھا کہ مزدور نے دیوار تعمیر کی، مجہول میں ہو گیا کہ دیوار تعمیر کی گئی. یا اگلا جملہ کہ ہم نے کمرہ صاف کیا، اب ہم جب اس میں سے ہم کو ہٹا دیں گے تو وہ ہو جائے گا کمرہ صاف ہو گیا. علی نے کتابیں خریدیں، تبدیل ہو جائے گا کتابیں خریدی گئیں میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم فارسی میں اگر دیکھیں جملوں کو کہ من درس خواندم، کارگر دیوار را ساخت، ما اتاق را تمیز کردیم، علی کتاب ها را خرید. مجہول میں تبدیل کریں تو من درس خواندم ہو جائے گا کہ درس خوانده شد. کارگر دیوار را ساخت، مزدور نے دیوار کو بنایا. یہ بالکل وہی اردو جملوں کے ہی ترجمے ہیں. دیوار ساخته شد یعنی دیوار تعمیر کی گئی. ما اتاق را تمیز کردیم، اتاق تمیز شد. علی کتاب ها را خرید، کتاب ها خریده شدند. یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ شدن کا جو معنی ہے یعنی ہونا، وہ فارسی زبان میں اور بھی افعال سے ظاہر ہوتا ہے. اور بھی ایسے وربز ہیں کہ اگر وہ کہیں آ جائیں تو آپ گھبرائیے گا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ گشتن، ٹھیک ہے، اور ایک ہے گردیدن. تو گشتن میں نے جو ایک جملہ لکھا ہے یہاں پہ وہ یہ کہ این سوال پیچیده گشت، یعنی یہ سوال پیچیدہ ہو گیا، یہ سوال مشکل ہو گیا. گردیدن یعنی کہ آن حیوان کشته میگردد، یعنی وہ جانور ذبح ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات تھی. اور اسی درس کے آخری سلائڈز کے ساتھ ہم اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلے لیسن میں دیکھیں گے. میں اپنے اس کورس کے حوالے سے ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ اس کے لنکس میں پھر بعد میں اپڈیٹس کر دوں گا. آپ لوگ وہ کتاب بھی خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو آن لائن ٹیوٹرنگ کی بھی ضرورت ہو تو ہماری پیڈ سروسز بھی ہیں. میں آپ کو پھر پڑھا بھی سکتا ہوں 1-on-1، یا آپ کے ساتھ جیسے کنورسیشن کر سکتا ہوں فارسی زبان میں، کہ تاکہ آپ کے لیے فارسی کی جو پریکٹس ہے، ایک اسپیکنگ اور ایک کنورسیشنل جو کیپیسٹی ہے وہ آپ کی جنریٹ ہو سکے، آپ کو بولنا آئے فارسی زبان میں آسانی کے ساتھ. اور یہ ہمارے چینل کا ایڈریس ہے، میرا پرسنل ایڈریس بھی یہی ہے. آپ ویسے تو خیر اس ای میل پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی ای میل ایڈریس ہیں جو آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نظر آ جائیں گے، وہاں سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.